عزیز مومنین، آج ہم بات کریں گے مقدسہ مریم کے دائمی کنوار پن کے حوالے سے، کیونکہ ہوتا کیا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم پاک دامن نہیں ہے، اور اگر شادی شدہ ہو انسان تو اس کی پاک دامنی پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے۔ پاک دامنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کنوارے ہیں تو پھر آپ پاک دامن ہیں، اگر آپ کنوارے نہیں ہیں تو پھر آپ پاک دامن نہیں ہیں، اس طرح کی بات۔ تو کسی شخص نے اس پہ بات کی کہ ہم مقدسہ مریم کو کنواری کے طور پر اگر پاک دامن ثابت کرتے ہیں تو یہ کون سا لاجک ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوسف جو ہیں ان کے شوہر ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بہت سے پاسبان، بہت سے لوگ جو اس پر بات کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم کے بچے بھی تھے جو کہ مقدس یوسف اور مقدسہ مریم سے ہوئے۔ تو آج ہم اس پر غور کریں گے، ہم اس پر دھیان دیں گے، ہم اس حکمت کو جانیں گے جو بیسیکلی خداوند خدا نے ہمیں عطا کی ہے یا خداوند خدا نے ہمیں دی۔ تو ہم آغاز کریں گے مقدس آدم سے، حضرت آدم سے۔ حضرت آدم کو خدا نے جب پیدا کیا تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت آدم کی پیدائش کے حوالے سے تکوین کی کتاب ہم کھولیں گے۔ تکوین کی کتاب اس کا 5واں باب اور پھر اس کی پہلی آیت سے تھوڑا سا پڑھنا شروع کریں گے تاکہ ہمیں اس بات کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو، تمام چیزیں ہمیں سمجھ آ سکیں، تمام چیزوں کو ہم جان سکیں کہ اصل میں کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو دوسری آیت ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، 5ویں باب کی دوسری آیت، نر اور ناری انہیں بنایا اور انہیں برکت دی، اور جس دن وہ پیدا کیے گئے اس نے ان کا نام آدم رکھا۔ تو اب دیکھیں، خدا نے آدم کو کبھی بھی اکیلے پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ کیا کیا، آدم کا نام، ان کا نام آدم رکھا، نر و ناری خدا نے پیدا کیا اور پھر ان کا نام آدم رکھا۔ یہاں سے ہمیں ایک بات کی سمجھ آتی ہے کہ خدا نے آدم کا جب جوڑا بنایا تو شادی کے لیے نہیں بنایا، یہ خواہش آدم نے ظاہر کی اور خدا نے اس کی خواہش کے مطابق اس کی پسلی میں سے ایک عورت کو باہر نکالا، یعنی اس کے اندر سے ایک عورت کو باہر نکالا۔ پہلے وہ 2 in 1 تھے، اب کیا ہوا، 2 الگ الگ اجسام جو ہیں وہ سامنے آئے۔ تو اس کا مطلب ہے خدا شروع سے ہی کوئی شادی والا فنکشن جو ہے یا شادی کا جو عمل ہے وہ بنانا نہیں چاہ رہا تھا، یا خدا کے منصوبے میں یہ شامل نہیں تھا۔ بے شک ہم جس طرح سے چاہتے ہیں خدا ہمارے لیے اسی طرح سے کرتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ خدا تو سب کچھ جانتا ہے، پھر تو ہم کہیں گے جی ابلیس جو ہے خدا کو تو پتہ ہی تھا تو پھر ابلیس کیوں بنایا؟ تو بے شک خدا کو تمام چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود خدا جو ہے وہ تمام چیزوں کو وقت کے لحاظ سے جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہے اور ان کو تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ جب مقدسہ مریم کی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس میں کون سی بڑی بات ہے، اگر مقدسہ مریم شادی شدہ بھی ہوں، وہ کنواری نہ بھی رہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آج ہم دیکھیں گے کہ پہلے نمبر پہ ہم نے دیکھا کہ خدا نے آدم کو شادی کے لیے نہیں بنایا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت، شاگردوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ بات سب کی سمجھ میں نہیں آتی مگر ان کی جنہیں دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم غور کریں، خدا نے آدم کو اکیلے بنایا 2 in 1۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ سب کی سمجھ میں نہیں آتی، خدا اپنے لوگوں کو کنوار پن میں زیادہ آگے بڑھاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کنوارا رہ کر خدا کی خدمت کرتا ہے، وہ چاہے مرد ہو وہ چاہے عورت ہو۔ تو عام انسان کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ تو
تو مقدسہ مریم کے حوالے سے آپ ذرا غور کریں. ہم اس کو تھوڑا اور بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ایک آیت کو دیکھ لیتے ہیں. حزقیل کی کتاب 44واں باب اور اس کی دوسری آیت. اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا ہے، اس لیے یہ بند رہے گا. تو یہ پیشن گوئی پہلے سے ہے کہ اسرائیل کا جو خدا ہے، اسرائیل کا جو خداوند ہے، اس پھاٹک سے چونکہ گزرا ہے، اس لیے یہ پھاٹک بند رہے گا. تو یہ مقدسہ مریم کی پاک دامنی کمارپن پر ایک مہر ہے کہ چونکہ اسرائیل کا خداوند، اس کا فدیہ دینے والا اس پھاٹک میں سے گزرا ہے، اس لیے یہ پھاٹک ہمیشہ بند رہے گا. اور خدا نے یہ فیصلہ سنا دیا. اب اس کے بعد آپ جتنے مرضی دلائل دیتے رہیں، آپ جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں، آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ خدا کوئی شادی سے نفرت نہیں کرتا ہے، خدا شادی شدہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، خدا شادی شدہ جوڑوں کو اچھا سمجھتا ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ پیار کرنا سب میں عزت کی بات سمجھا جائے. لیکن پولس رسول یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ میری طرح رہو. تو ساری باتیں ساتھ ساتھ چلتی. خدا بے شک شادی سے نفرت نہیں کرتا بلکہ بلیس کرتا ہے جوڑوں کو، لیکن اس کے باوجود اسے کنوار پن پسند ہے. اور مکاشفہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو کنوار پن کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں یہ سب کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کنوارا رکھے یا کنواری رکھے. تو جب ہم مقدسہ مریم کی بات کرتے ہیں، ان کے بدن سے یسوع مسیح آئے، جیسے کہ ہم نے حزقیل میں دیکھا، تو لازمی ہے کہ اب یہ دروازہ بند رہے کیونکہ یہاں سے اسرائیل کا قدوس گزرا ہے. اس وجہ سے مقدسہ مریم جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ایک ماں، یعنی کہ یسوع مسیح کی ماں کے علاوہ ماں نہیں ہو سکتی. وہ مقدسہ مریم جو ہے یسوع مسیح کی والدہ ہونے کے ناطے ہم سب کی ماں ہے. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ ہے بھی ایسا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ فزیکل ان کے کوئی بچے موجود ہیں. روحانی طور پر ٹھیک ہے، لیکن جسمانی طور پر ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. اور جہاں تک عزت کی بات ہے، رسپیکٹ کی بات ہے، عصمت کی بات ہے اور خدا کے جلال کی بات ہے، تو خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کو عزت دیتا ہے. اور وہ مزے کی بات بتاؤں آپ کو، وہ عزت اس طرح کی ہوتی ہے، اس لیول کی ہوتی ہے کہ عام بندے کو، جب ایک عام بندہ اس عزت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیول کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ یار یہ تو عزت جو ہے وہ خدا والی ہے. ایسا لگ رہا ہے یہ مقدسہ مریم کو ایسی عزت دے رہے ہیں جیسے خدا کو دی جاتی ہے. اور یوں کئی دفعہ ہم گمراہ ہو جاتے ہیں. ذرا غور کریں، یسوع مسیح کے پاس شاگرد آتے ہیں اور یسوع مسیح سے کہتے ہیں اے خداوند، ہم نے تو آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی، سب کچھ، ہمیں کیا ملے گا؟ تو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں آپ اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کریں. جبکہ انصاف کرنا انسان کا کام نہیں ہے. قیامت کے روز انصاف کرنا انسان کا کام نہیں بلکہ صرف خدا کا کام ہے. یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ آپ کریں گے. یہ درجہ تو خدا کا ہے. اور یسوع مسیح شاگردوں کو کہتے ہیں کہ آپ کریں گے، حالانکہ انصاف کرنا صرف خدا کا کام ہے. تو سوچیں ذرا، ایسا نہیں لگتا کہ یہ خدا کا درجہ انسانوں کو دیا جا رہا ہے؟ ایسے ہی مقدسہ مریم وہ ہستی ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو جنم دیا، پوری کائنات کو بنانے والے کو، اور تمام چیزیں اس کلمہ کے وسیلہ سے بنی، اس کلام کے وسیلہ سے بنی. اور تمام چیزوں کو بنانے والا جب اپنے جنم کے لیے کسی کو مخصوص کرتا ہے تو سوچیں اس کی حیثیت کتنی ہوگی، اہمیت کتنی ہوگی.
मर्तबा कितना होगा, वो किस जगह पे, जो 3.5 साल या 3 साल खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते हैं, उन्हें यह दर्जा मिलता है कि इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे, इंसाफ का दर्जा मिलता है। हालांकि ये काम सिर्फ खुदा का है। तो जिसने कलमे को मुजस्सम हालत में जन्म दिया, उसका दर्जा देखिए क्या होगा। हमें हकायक को समझने की जरूरत है, हमें बात की रूह तक पहुंचने की जरूरत है, उस बात को समझने की जरूरत है जो हकीकत में है। और खुदा क्या अपने कलाम के मुताबिक हमने देखा है कि खुदा कभी भी ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है ये दरवाजा बंद रहेगा। तो खुदा कभी भी ये नहीं चाहता कि जहां से वो कदूस गुजरा है वहीं से बाकी लोग भी गुजरे और उसी फिजिकल हालत में। तो हमें जो बुग़्ज़ या हसद रखते हैं, जो लोग भी हैं, उन्हें हमें ये पैगाम देना है, उन्हें ये समझाना है कि देखें, हसद में, बुग़्ज़ में आप मुक़द्दसीन के खिलाफ नहीं बोले, उनकी ज़ात के खिलाफ नहीं बोले, उनकी पाक दामनी के खिलाफ नहीं बोले, क्योंकि इंसान की हर गलती और खता माफ़ हो जाएगी, मगर रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह माफ़ नहीं होगा। और ये सिंपल ये नहीं है कि हम रूहुल कुद्स को कुछ कह रहे हैं। जिसके अंदर भी खुदा का रूह है, हर वो शख्स जिसके अंदर खुदा का रूह है, हमें इस बात को समझना है कि हमने उसके खिलाफ बात नहीं करनी। और मुकद्दसा मरियम तो वो हस्ती हैं जिनके अंदर खुदा का पाक रूह सिर्फ आया ही नहीं है, बल्कि उस पाक रूह ने बाकायदा तौर पर शक्ल इख्तियार की है और मुजस्सम कलमे की सूरत में, यीशु मसीह की सूरत में ज़मीन पर रहकर हम सबको हमेशा की ज़िंदगी अता फरमाई। इसलिए मैं इल्तिमास करता हूँ सबसे जो इस तरह की अजीबोगरीब बातें करते हैं, खुदारा अपना इल्म जो है वो तोहमत के लिए नहीं या बिलावजह बातों के लिए नहीं, बल्कि खुदा की रज़ा के लिए इस्तेमाल करें, फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करें, लोगों को खुदावंद के करीब लाने के लिए इस्तेमाल करें, मुक़द्दसीन के साथ अकीदत करने के लिए इस्तेमाल करें, मुक़द्दसीन के साथ मोहब्बत करने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि तमाम की तमाम दुनिया अपने हीरोज़ के साथ मोहब्बत करती है, उनका एहतराम करती है। और वो इसलिए है क्योंकि उनके नक्शे कदम पर चलकर वो ये समझते हैं कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हम भी मुकद्दसा मरियम के नक्शे कदम पर चलकर, रसूलों के नक्शे कदम पर चलकर, बाकी मुक़द्दसीन के नक्शे कदम पर चलकर यकीनी तौर पर खुदा के करीब पहुंच सकते हैं, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। क्योंकि खुदा का कलाम भी यही कहता है, मुक़द्दस पौलुस ये कहते हैं कि वो आपको मुक़द्दसीन में शराकत दे सकता है और आपको उनमें शराकत देकर आपको मिरास में हिस्सा दे सकता है। तो आपको खुदा के नाम को, उसके कलाम को समझने की ज़रूरत है और तमाम उन लोगों को समझने की ज़रूरत है जिन्होंने खुदावंद के लिए कुछ किया, अपने आप को पेश किया और अपने आप को खुदा के लिए दे दिया। और जो अपने आप को खुदावंद के लिए दे देते हैं, खुदा उन्हें बुलंद मर्तबा अता फरमाता है। और इसी वजह से आज देखें, इतनी मुखालफत के बावजूद मुकद्दसा मरियम की अकीदत, उनके एहतराम में कोई फ़र्क नहीं है और हम उनकी पूरे तौर पर अकीदत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, क्योंकि खुदा ने उन्हें यह दर्जा दिया है। खुदा करे कि हम इन बातों को समझें और हमेशा खुदा की बात में से ढलें और तरक्की पाएँ। आमीन।